نہیں، یہاں سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا جتنی ہے. ابھی ہم پچھلے ہفتے موریتانیہ میں تھے. موریتانیہ مراکش کے ساتھ دنیا کے مغرب میں آخری ملک ہے. انہوں نے ہمیں وہاں سمندر کے کنارے پہ کھڑے کر کے کہا کہ یہاں سے صرف 3000 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنوبی امریکہ ہے. فون میں انہوں نے دکھایا کہ یہ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ بتا رہا ہے. یہ دنیا کے کنارے، وہاں پر بھی قرآن پاک کے مدرسے تھے. موریتانیہ کو علماء کا ملک کہتے ہیں. علماء کا ملک وہ ایسا ملک ہے کہ مسجد میں جاؤ تو پہلی صف علماء کی ہوگی اور دوسری صف ساری حافظوں کی ہوگی. اور حافظ جو ہیں وہ وہاں پر قرآن پاک کے نسخے کم ہوتے ہیں تو وہ تختیوں پر لکھ لکھ کر قرآن یاد کرتے ہیں. بڑا پکا قرآن، ان کو مجال ہے کہ اٹکن آ جائے. وہ اور وہاں کے لوگ عربی بولتے ہیں تو وہ نماز میں لمبی لمبی قرات کرتے تھے. تو 3 4 رکوع ایک رکعت میں، پیچھے مجمع بھی رو رہا ہے. وہ بھی عربی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کیا بات، کسی بیان، ایک انسان کا بیان، ایک ہے اللہ کی باتیں، تو اس میں کتنا اثر ہوگا. تو وہ قرآن پڑھتے تھے، سارے نمازی بھی روتے تھے. اور پھر ایسا پکا قرآن، بہت آہستہ آہستہ بھی پڑھ رہے ہیں، اٹکن نہیں آتی. حدیثیں ان کو بڑی یاد. اور عربی تو ایسی ان کے لیے شعر ایسے کہتے تھے کہ وہ انہوں نے وہاں کے ایک عالم ہیں حرمین شریفین میں، وہ 20 سال پڑھاتے رہے. انہوں نے دعا کروائی وہاں پہ اجتماع کے آخر میں. اجتماع کے لیے ہم گئے تھے، 2 اجتماع تھے، ان کے آخر میں انہوں نے تو وہ دعا ساری شعروں میں، یعنی عام عربی سے زیادہ آسان ان کے لیے شعر کہنا ہے. اللہ کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، پھر اس کے بعد ساری جو دعا میں سب شعروں میں. کھانا کھا رہے ہیں، کھانے پہ ہمیں 100 شعر سنا دیتے تھے. استقبال کر رہے ہیں، ہمارا استقبال شعروں میں کر رہے ہیں، عربی کے اشعار میں. تو عربی زبان ان کے لیے اتنی آسان. تو پھر اسی طرح، اور وہاں پر ماشاءاللہ اتنے مدارس، صحرا کے اندر وہ علماء وہاں پر پڑھا رہے ہیں. ان کے پاس ہم گئے دور دور مدرسوں میں. جی، وہ ایک مین روڈ ہے، بس سڑک ملک کے درمیان، ساری آبادی اس کے قریب ہے، لیکن وہ علماء اپنے مدرسے قریب نہیں لاتے. کہتے ہیں جو شوق والا ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا. اور پوری دنیا کے طلبہ ہمیں وہاں ملے، روس کے، چین کے، مختلف ملکوں کے. انہوں نے ہمیں سب کو ملایا کہ اتنے ملکوں کے بچے یہاں قرآن یاد کر رہے ہیں. یہ فقہ مالکی پڑھنے آئے ہیں. فقہ مالکی رائبنڈ کے پڑھے ہوئے، دورے کے بعد وہاں پر فقہ مالکی پڑھ رہے تھے. فقہ مالکی کے استاد ہیں، اور استاد ان کو صبح سے لے کے شام تک پڑھاتے ہیں. بڑے زبردست مدارس. وہاں کے مدرسوں میں ابھی تک حکومت نے شکر ہے دخل نہیں دیا، ورنہ نہ سعودیہ میں ایسے مدرسے ملتے ہیں، نہ خلیج کے ممالک میں. یہ دنیا میں اپنے ملک جیسی بات دنیا میں کہیں نہیں. اپنے ملک جیسی نعمتیں، ہم یہاں کی قدر کیا کریں. ایسی جاپان میں ہم گئے، وہاں یہ نعمتیں نہیں ہیں. دنیا کی ہر چیز ہے. چھوٹے پیشاب کا استنجے کے لیے الگ بٹن دبانا ہوتا ہے، بڑے پیشاب کے لیے الگ بٹن. مشین استنجا کراتی، ہر چیز کی مشینیں ہیں. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی، اس لیے کہ جب ایمان نہیں ہے تو چین سکون اطمینان نہیں ہے. چین سکون اطمینان تو دین کے اندر اللہ نے رکھا ہے. دین کو پہلے نمبر پر رکھیں گے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے عقل مند ترین انسان تھے. ساری دنیا کے انسانوں کی عقل ان کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر، صحرا کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو. سارے انسانوں کی عقل ان کے سامنے ایک ذرے کی طرح. پھر صحابہ کرام ایسے تھے. امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک صحابی کے عقل کی زکوٰۃ اگر ساری دنیا میں تقسیم کر دیں تو سارے سقراط جیسے بن جائیں گے، اتنے بڑے فلسفی جیسے سارے بن جائیں گے. اتنے عقلمند صحابہ اللہ نے چن کر آپ کے ساتھ رکھے تھے تاکہ وہ سوالات پوچھیں جو قیامت تک امت کو فائدہ دیں. تو بہرحال قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اللہ نے دیکھو ہمیں کتنی